السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طلباء اکرام، شرح تعامل کا سیریز جو ہے وہ جاری ہے الحمدللہ۔ 3 ویڈیوز اب تک ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آج چوتھا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ حتیٰ سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ وحتیٰ اور حتیٰ، یہ حروف جارہ میں سے حتیٰ ایک حتیٰ ہے۔ وحتیٰ اور حتیٰ لانتہا الغایت، یہ مسافت کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مقصد کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ فی الزمانی، زمان میں، نحو جیسے نمت البارحۃ حتیٰ الصباح، میں سویا گزشتہ رات سے حتیٰ کہ صبح ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں حتیٰ الصباح، صبح، یہاں تک کہ صبح ہوئی، یعنی مقصد کی انتہا بیان کی ہے یہاں پر۔ وفی المکانی، اور مکان میں اس کی مثال دیں گے، نحو جیسے سرت البلد حتی السوق، میں چلا شہر سے حتیٰ کہ بازار پہنچ گیا۔ تو مقصد حتی السوق، یہاں تک کہ بازار پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی اب مکان میں جو ہے مسافت کی انتہا، مقصد کی انتہا بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح حتیٰ جو ہے وہ مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، وللمصاحبتی، اور مصاحبت کے لیے آتا ہے، نحو جیسے قرأت وردی حتی الدعائی ای مع الدعائی۔ تو اس میں کیا ہے؟ مصاحبت کا معنی ہوگا، میں نے پڑھا اپنا وظیفہ، اپنا ورد دعا کے ساتھ، حتی الدعائی، دعا کے ساتھ، حتی مصاحبت کے لیے، ای مع الدعائی یعنی ساتھ دعا کے ساتھ۔ اچھا، اب جیسے ہم نے الا میں جو ہے یہ دیکھا تھا کہ جنس ایک ہو تو اس کا بعد اس کے پہلے والے حکم میں داخل ہوگا نہیں ہوگا، تو اسی طرح حتیٰ میں بھی کہتے ہیں کہ وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها، اور جو اس کا بعد ہے کبھی کبھی جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اس کے ما قبل، جو اس سے پہلے ہے نا اس کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نحو جیسے مثال اکلت السمکۃ حتی رأسها، میں نے مچھلی کھائی اس کے سر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ مچھلی، یعنی جو اس کا ما قبل ہے، جو اس کا بعد والا ہے، وہ ما قبل کے کیا حکم میں داخل ہے۔ تو میں نے مچھلی کھائی اس کے سر کے ساتھ، ایک تو یہ مصاحبت کے معنی میں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ جو اس کا بعد ہے وہ اس سے پہلے والے کے حکم میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کبھی کبھی وقت لا یکون داخلا فیہ، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ اس کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو اس کے بعد والا ہے اس سے پہلے والے کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ نحو جیسے المثال المذکور، جو مثال ذکر کیا گیا نا، اس کا بھی وہی مثال ہے جو ابھی مثال پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اکلت السمکۃ حتی رأسها۔ مطلب اب کیا ہے؟ یعنی جو اس کا دوسرا جز ہے وہ پہلے جز سے جدا ہے، تب جو ہے نا یہ مثال اس پر، یہ جو آپ نے پڑھا کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ اس کے حکم میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا وجہ ہے حکم میں داخل نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ دونوں جز جو ہے نا ایک دوسرے سے جدا ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ اس کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ وہی مختصۃ، اب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو حتیٰ ہے، آیا یہ جو ہے نا اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے یا اسم ضمیر کے ساتھ، اور الا جو ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے یا اسم ضمیر کے ساتھ، اس پر بحث ہوگی۔ کہتے ہیں وہی مختصۃ، اور یہ خاص کی گئی ہے بالاسم، اسم کے ساتھ۔ کون سے اسم؟ اسم الظاہر، اسم ظاہر کے ساتھ جو ہے نا اس کو خاص کیا گیا۔ کس کو بھائی؟ یعنی حتیٰ کو جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یعنی یہ اس میں ضمیر کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ بخلاف الا کے برخلاف، الا کیا ہے؟ الا جو ہے اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے ساتھ جو ہے دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ فلا یقال حتیٰ، پس نہیں کہا جائے گا حتیٰ، کیونکہ حتیٰ جو ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، اس میں ضمیر کے ساتھ نہیں۔ ویقال الیہ، اور یہ کہا جائے گا الیہ، یعنی کیونکہ الا کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس میں اسم ضمیر وہ آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسم ضمیر وہ آ سکتی ہے الا کے ساتھ، لیکن حتیٰ کے ساتھ اسم ضمیر نہیں آئی، کیونکہ یہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص کیا گیا، اور الا جو ہے اسم ظاہر اور اسم ضمیر دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ، اعلیٰ بھی حرف جر ہے، وعلیٰ، اور اعلیٰ للاستعلاء، یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی بلند ہونا۔ ٹھیک ہے، استعلاء یعنی بلند ہونا۔ نحو جیسے زید علی السطح۔ اچھا، پھر یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے۔ حقیقی کی مثال نحو جیسے زید علی السطح، زید کیا ہے؟ چھت پر ہے، استعلاء بلندی بیان ہو رہی ہے، چھت پر ہے۔ وعلیہ دین، اور مجازی کی مثال وعلیہ دین، اور اس پر قرض ہے، اور اس پر قرض ہے، اعلیٰ آیا اور اس پر قرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجازی ہے۔
وقت تکون بمعنی، اب بھائی اعلیٰ کبھی کبھی کس کس معنی میں ہوگا یہ سب وضاحت کریں گے. وقت تکون بمعنی البائی، اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ با کے معنی میں ہوگا. کون؟ اعلیٰ. نحو جیسے مررت علیہ، مظاہر اس کا معنی کیا ہے؟ میں اس پر گزرا. لیکن معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ با کے معنی ہے تو بمعنی مررت بہ، یعنی میں اس کے پاس سے گزرا، اس معنی میں ہوگا. وقت تکون بمعنی فی، اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ فی کے معنی میں ہوگا. نحو قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، معنی یہ ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی یہ فی کے معنی میں ہوگا تو ای فی سفرین، یعنی سفر میں، اور اگر تم سفر میں ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اعلیٰ کیا ہے؟ فی کے معنی میں. اچھا اس کے بعد ہے ان. ان کیا ہے؟ یہ بھی حرف جر ہے حروف جارہ میں سے. وعن، اور ان جو ہے للبعد والمجاوزہ، یہ دوری اور اختصار بیان کرنے کے لیے آتا ہے. نحو جیسے مثال دے رہے ہیں رمیت السہم عن القوسی، ٹھیک ہے، کہ میں نے پھینکا تیر کمان سے، ٹھیک ہے، میں نے کمان سے کیا ہے؟ تیر پھینکا. اچھا یہاں پر ان کیا ہے؟ وہ بعد اور مجاوزت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو دوری بیان کر کے میں نے کمان سے کیا ہے؟ وہ تیر پھینکا، ٹھیک ہے. وفی، اور ایک حروف جارہ میں فی بھی ہے. وفی اور فی للظرفیتی، یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے. نحو جیسے المال فی الکیسی، مال جو تھیلے میں ہے، کیا ہے؟ ظرفیت بیان ہو رہی ہے اس میں. مال کیا ہے؟ فی الکیسی، تھیلے میں. ونظرت فی الکتاب، اور میں نے دیکھا کتاب میں، ٹھیک ہے. وللاستعلاء، اور استعلاء کے لیے بھی آتا ہے. فی کیا ہے؟ استعلاء کے لیے، یعنی بلند ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. نحو قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں جو ہے نا تمہیں ضرور بھی ضرور کیا ہے؟ سولی دوں گا کھجور کی تنوں پر. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو ہے فی بمعنی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، استعلاء، بلند ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. اور میں ضرور بھی ضرور تم کو سولی دوں گا کھجور کے تنوں پر. تو یہاں پر فی بمعنی استعلاء کے ہیں، ٹھیک ہے جی. استعلاء کے لیے آتے ہیں، جیسے اس نے کہا کہ ظرفیت کے لیے آتے ہیں، تو اسی طرح استعلاء کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نا استعلاء کا معنی ہوگا اور میں تمہیں ضرور بھی ضرور، یعنی اعلیٰ والا معنی ہوگا، ٹھیک ہے. اور میں ضرور بھی ضرور تمہیں کیا ہے؟ کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، ٹھیک ہے. والکاف للتشبیہ، کاف بھی جو ہے نا حروف جارہ میں سے ایک کاف بھی ہے. والکاف، اور کاف جو ہے للتشبیہ، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. نحو جیسے زید کالاسدی، زید جو ہے وہ کیا ہے؟ شیر کی طرح. حقیقت میں شیر نہیں ہے لیکن شیر کی طرح، کیونکہ تشبیہ بیان ہوئی، یعنی بہادری میں وہ شیر کی طرح. وقت تکون زائدۃ، اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ زائدہ ہوگا، یعنی کاف جو ہے وہ زائدہ ہوگا. نحو جیسے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء. اب یہاں پر کاف جو ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، کہ اس مثل، اس کے مثل، اس جیسا کوئی بھی نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے اس جیسا، اس کے مثل. یہاں پر کاف کیا ہے؟ وہ زائدہ ہے. باقی انشاءاللہ ہم موضوع اور منزو سے مزید آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.